آئے خداوند میں اپنی جان تیری طرف اٹھاتا ہوں، آئے میرے خدا میں نے تجھ پر توکل کیا ہے، مجھے شرمندہ نہ ہونے دے، میرے دشمن مجھ پر شادیانہ نہ بجائیں، بلکہ جو تیرے منتظر ہیں ان میں سے کوئی شرمندہ نہ ہوگا، اور جو ناحق بے وفائی کرتے ہیں وہی شرمندہ ہوں گے۔ آئے خداوند اپنی راہیں مجھے دکھا، اپنے راستے مجھے بتا دے، مجھے اپنی سچائی پر چلا اور تعلیم دے، کیونکہ تو میرا نجات دینے والا خدا ہے۔ میں دن بھر تیرا ہی منتظر رہتا ہوں۔ آئے خداوند اپنی رحمتوں اور شفقتوں کو یاد فرما، کیونکہ وہ ازل سے ہیں۔ میری جوانی کی خطاؤں اور میرے گناہوں کو یاد نہ کر۔ آئے خداوند اپنی نیکی کی خاطر اپنی شفقت کے مطابق مجھے یاد فرما۔ خداوند نیک اور راست ہے، اس لیے وہ گنہگاروں کو راہ حق کی تعلیم دے گا، وہ حلیموں کو انصاف کی ہدایت کرے گا، ہاں وہ حلیموں کو اپنی راہ بتائے گا۔ جو خداوند کے عہد اور اس کی شہادتوں کو مانتے ہیں ان کے لیے اس کی سب راہیں شفقت اور سچائی ہیں۔ اے خداوند اپنے نام کی خاطر میری بدکاری معاف کر دے، کیونکہ وہ بڑی ہے۔ وہ کون ہے جو خداوند سے ڈرتا ہے؟ خداوند اس کو اسی راہ کی تعلیم دے گا جو اسے پسند ہے، اس کی جان راحت میں رہے گی اور اس کی نسل زمین کی وارث ہوگی۔ خدا کا شکر آپ سب کے لیے جو کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں، اور میں خدا کا شکر گزار ہوں کہ جو باتیں میں آپ کو سنا رہا ہوں وہ تو میری زندگی کی خوراک ہیں۔ یہ وہ باتیں جن پر میں سوچتا ہوں، جان میں جان آتی ہے، شکر گزاری پیدا ہوتی ہے، حلیمی پیدا ہوتی ہے۔ میرے ساتھ آئے خداوند تیرا یہ سلوک، یہ مہربانیاں میرے ساتھ، اتنے برسوں سے تو نے مجھے سنبھال رکھا ہے۔ آئے خداوند تیرا شکر ہو، تیرا شکر ہے کہ اگر کوئی تیرے پاس آئے تو جو سلوک تو کرتا ہے وہ بہت خوبصورت ہے، بہت پیارا ہے، پیار بھرا ہے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ آج آپ کو خداوند کے پیار کا تجربہ ہوگا۔ خدا ان کے پیارو، خدا ان کے بندو، اس کلام کو سننے والے بھائی بہنوں، خدا کے حضور مجھے یقین ہے اس بات کا کہ آج کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں کسی جگہ سنے گا تو اس کے اندر ایک نئی قسم کی امید پیدا ہوگی، لوٹ آنے کی، خدا کے حضور واپس آ جانے کی ایک امید، کچھ ہوگا اندر
اور وہ کہے گا میں اٹھ کر اپنے باپ کے پاس جاؤں گا، میں اٹھ کر اپنے باپ کے پاس جاؤں گی جو میری روح کا باپ ہے۔ بہت ساری گواہیاں سننے کا موقع ملتا ہے، زندگی میں بات کرنے کا موقع ملا ہے۔ خوبصورت جوان لڑکیاں، خوبصورت بوڑھی ہو گئیں کئی دفعہ، تو اب جوان کہاں تھیں، اب سڑکوں پر ہیں، بدن فروخت کرتی ہیں تاکہ نشہ پورا کر سکیں۔ ان کی کہانی سن کے پتہ لگتا بہت اچھے گھرانے سے ہیں وہ، لیکن واپس نہیں جا سکتی۔ جوان لڑکیاں واپس نہیں جا سکتی، لڑکے واپس نہیں جانا مانگتے، کہتے ہم نے اپنے خاندان کی عزت کو خاک میں ملا دیا ہے، اب ہمیں کوئی قبول نہیں کرے گا، کیا کریں گے جا کے، بس یہی ٹھیک ہے، وہ جو ہے سو ٹھیک ہے۔ زندگی ان کی سڑ رہی ہے اور ان کو معلوم نہیں کہ اب انت کیسے ہوگا، آخر کیسے ہوگا۔ یہ سچ بات ہے، جائیں تو پھر کس کے پاس جائیں؟ کیا ہمیں قبول کیا جائے گا؟ گھر والے شاید نہ کریں، اور کئی دفعہ ان کو معلوم نہیں ہوتا، وہ ان کو ڈھونڈ رہے ہیں، وہ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، بیچارہ باپ نے ماں نے برا حل کر رکھا اپنا، ان کو معلوم نہیں ہوتا کہ ان کی انتظار ہو رہی ہے، لیکن کچھ ایسے ان کو معلوم ہے کہ گئے تو مار دیے جائیں گے، کوئی قبول نہیں کرے گا۔ آج آپ کے سامنے ایک سوال رکھتا ہوں، کہیں ایسا تو نہیں ہے آپ نے سوچا اپنی زندگی میں کہ اگر میں خدا یسوع مسیح کا کلام سنتا ہوں تو کیا خدا مجھے قبول کرے گا؟ بہت برس کی بات ہے، مجھے روز فون آتا تھا، رات کو 2 بجے 3 بجے 5 بجے تک بات چلتی تھی، اور وہ کوئی لیڈی تھی، وہ بات کرتی تھی، تو میں صرف سنتا تھا، کچھ بولتا نہیں تھا، میں جانتا نہیں تھا کون ہے کون نہیں ہے، معلوم نہیں میرا فون کیسے ملا۔ روز رات کو اور دوسرے تیسرے دن تو میں جاگتا تھا، جاگا رہتا تھا، پھر سنتا رہتا تھا۔ ایک دن مجھے کہنے لگے آپ بولتے کچھ نہیں ہیں، آپ اتنی دیر سے میں آپ سے بات کرتی ہوں، آپ بھی تو کچھ کہیے۔ میں نے کہا میرے کہنے سے آپ کا کچھ بھلا نہیں ہوگا، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو اس کی بات سنا دوں جس کی بات سے بات بن جائے گی۔ کہتی مجھے معلوم ہے صاحب، آپ جو مجھے بتائیں گے وہ تو مجھے معلوم ہے۔ میں نے کہا جس دن آپ کو معلوم ہو جائے گا اس دن آپ کی زندگی کی ایک نئی شروعات ہو جائے گی، سننا چاہیں گی؟ سننے کو تیار ہو گئی، پہلے دن سنا، کئی دن سنا۔ میں نے ان سے پوچھا آپ کے پاس بائبل ہے؟ کہتے ہیں ہاں ہے کہیں نہ کہیں۔ میں نے کہا لے آئیں۔ میں نے بائبل میں سے ان کو خدا یسوع مسیح کی ایک بات سنائی، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی میرے پاس آئے تو میں اسے ہرگز نکال نہ دوں گا، جو کچھ باپ مجھے دیتا ہے اسے میں قبول کرتا ہوں، وہ تو خدا کی طرف سے ایک انعام ہوتا ہے میرے لیے، کوئی بھی ہو۔ تو باپ نے جسے بھیجا ہے اگر وہ میرے پاس آئے تو میں اسے ہرگز نکال نہیں دوں گا، اس کی نا امیدی نکال دوں گا، اس کی بیماری نکال دوں گا، اس کی گھبراہٹ نکال دوں گا، وہ سب کچھ جو اس کی زندگی پر چھایا ہوا ہے، جس نے قبضہ کر رکھا ہے، اس آتما کو، اس بدروح کو، اس نراشا کو میں نکال دوں گا، اسے نہیں نکالوں گا۔ میں تو گناہ گار کے لیے اپنی جان دینے آیا ہوں۔ کہنے لگے آپ تو بتا رہے ہیں کہ خدا مجھے قبول کرے گا، لیکن چرچ مجھے نہیں قبول کرے گا، چرچ نہیں قبول کرے گا۔ آپ نے کب پرچار کرنا ہے چرچ میں؟ میں نے بتایا اس ڈیٹ کو میں نے کلام سنانا ہے، انگریزی چرچ تھا۔ اس کے بعد جب میں پھر شام کا وقت تھا، پھر میرے پاس فون آیا، وہی رات کو 12-1 بجے،
کہنے کہ میں نے سنا تھا آپ کو، میں گئی تھی چرچ میں، لیکن مجھے معلوم تھا کوئی مجھے قبول نہیں کرے گا۔ پھر اس کے بعد نہیں فون آیا۔ میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ جب میں نے اپنی زندگی خدا یسوع مسیح کے سپرد کی تھی تو چرچ پر ایمان نہیں لایا تھا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ چرچ میں سب لوگ خراب ہیں یا کیا نہیں ہے، نہ، ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی ایسی بات کہہ دیتا جس سے دل پھٹ کے رہ جاتا ہے۔ کچھ ایسے راست باز لوگ ہوتے ہیں جن کی راست بازی بہت ہی خطرناک ہے دنیا کے لیے، بیچارے کمزوروں کے لیے ان کی راست بازی بہت خطرناک ہے۔ دکھ بھائی تیرا دو دھاری تلوار کی طرح ہے۔ لیکن آج میں آپ کے سامنے خدا کے کلام کی یہ بات بتانا مانگتا ہوں، میرے پیارے بھائی، میری پیاری بہن، ایمان ہمیں یسوع مسیح پر لانا ہے۔ اس کے لوگ ہر جگہ ہیں، اگر آپ اس کے ساتھ تعلق پیدا کر لیں اور اس کے پاس آئیں، تب آپ کو پتہ لگے گا کہ وہ گناہ گاروں کو کس طرح قبول کرتا ہے۔ وہ کیسے قبول کرتا ہے۔ پھر آپ کہو گے جو مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں، لوگ مجھے کیا کہیں گے کیا نہیں کہیں گے، کیا دے دیں گے لوگ، کیا دے دیں گے؟ کس کے پاس اتنی راست بازی ہے کہ وہ اپنی راست بازی میں سے آپ کو دے دے؟ نہیں، تب محتاج ہے جب اگر کسی کو سمجھ میں آ جائے، اگر وہ اپنے آپ کو دیکھ لے تو کبھی کسی دوسرے کو برا نہیں کہے گا۔ یہ انسان کا اندھا پن ہے، انسان کی آتما اندھی ہے، باطن اس کا سڑا ہوا، اسے دکھائی نہیں دیتا۔ لیکن بڑے ادب کے ساتھ خدا کا شکر گزار ہوتے ہوئے اپنی زندگی کو سامنے رکھ کے اور یاد کر کے یہ باتیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ میرے پیارے بھائی، میری پیاری بہن، انہیں سنیں آپ، یہ میرا کلام نہیں ہے، خداوند کا ہے۔ ضرور آپ کی زندگی میں ایک تبدیلی آئے گی اور آپ کا راستہ بدل جائے گا۔ پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ کی زندگی خدا کی نظر میں، یسوع مسیح کی نظر میں کتنی قیمتی ہے۔ اس نے یہ کہا اگر کوئی میرے پاس ہے، کوئی، اب کوئی تو یہ اتنا بڑا ہے کہ دنیا کا ایک بھی سانس لینے والا کوئی بھی جو سانس لے رہا ہے اس سے باہر نہیں ہے، کوئی انسان اس سے باہر نہیں ہے۔ اگر کوئی، جیسے وہ یوحنا 3:16 میں کہا خدا نے جہان سے محبت رکھی، ایک بھی خارج نہیں اس سے۔ اگر آپ اس دنیا میں ہیں تو یہ بات آپ سے کہی جا رہی ہے، یہ محبت آپ کے لیے۔ اگر کوئی میرے پاس آئے، یہ دعوت سب کے لیے، کوئی میرے پاس آئے، کسی آرگنائزیشن کے پاس نہیں، جماعت کے پاس نہیں۔ ایمان ہم نے یسوع مسیح پر لانا ہے، انسان پر نہیں، جماعت پر نہیں۔ جماعت کے وسیلے سے خدا ہمیں برکت دے گا، ضرور دے گا، دیتا ہے۔ ہر جگہ خدا کا کام ہو رہا ہے، سب کر رہے ہیں، شکر اس کا، لیکن ایمان ہمارا مسیح پر ہے، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ خدا نے جان سے ایسی محبت رکھی ہے، اپنے کلام کو بھیجا جو اس کا بیٹا ہے، اسے بیٹا کہا گیا ہے۔ وہ کلام جو ہمیشہ سے تھا، ہے، رہے گا، اس کی بات کر رہا ہوں میں، جو جسم میں ظاہر ہوا، لکھا جو اس پر ایمان لائے، تاکہ جو اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ آپ آ سکتے ہیں اس کے پاس، اس پر ایمان لا کے دیکھو تو نتیجہ کیا ہوگا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ ان کی تعظیم کرتا، تعظیم کہتے ہیں عزت کرنا، گناہ گار کی عزت۔ بتاؤ گناہ گار کو پوچھتا کون ہے؟ گناہ گار کے لیے تو ہر جگہ تباہی ہے، مار دو اس کو، ہم نے اس کو پکڑ لیا ہے، اس کو پتھراؤ کرو، زمین میں آدھا گاڑ دو اسے، کتے چھوڑ دو اس پر۔ یہ تو انسان کا سلوک ہے، گناہ راست بازوں کا سلوک ہے گناہ گار کے ساتھ۔ خدا بچائے اس دنیا کو ایسی راست بازی سے اور ایسے راست بازوں سے۔ لیکن وہ تعظیم کرتا، عزت کرتا ہے، سواگت کرتا ہے، سواگتم، آجا میرے بیٹے، آجا میری بیٹی، میں تیری عزت کرتا ہوں، آجا۔ لوکا کی انجیل میں اتنا پیارا بیان ہے کہ جب وہ لڑکا جو
گھر چھوڑ کے چلا گیا، اپنا حصہ لے کے چلا گیا، باپ کو چھوڑ کے چلا گیا. اس کے بعد جب وہ دھکے کھا رہا تھا اور کچھ نہیں تھا اس کے پاس، کپڑے بھی سڑ گئے، جوتی بھی پھٹی ہوئی ہے، کچھ نہیں رہا، اتنے دولت مند کا لڑکا چلا آ رہا وہاں سے فقیر کی طرح. آپ نے دیکھا لوکا کی انجیل کا 15واں باب پڑھنا، دیکھنا کہ باپ کے پاس جب آیا ہے تو قبول کیسے کیا گیا، اس کی عزت کیا ہوئی ہے. میں سناتا ہوں آپ کو. لکھا ہے اچھے سے اچھا، جب باپ نے اس کو دیکھا تو گلے سے لگا لیا ہے. اس نے ہوش میں آ کر کہا میں اپنے باپ کے پاس جا کر اس سے کہوں گا اے باپ مجھے مزدوروں جیسا کر لے. باپ کہہ رہا تھا مزدوروں جیسا. لکھا اس نے ترس آیا، دوڑ کر اس کو گلے لگا لیا، چوما، پیار کیا. بیٹے نے اس سے کہا میں آسمان کا تیری نظر میں گناہ گار ہوا، اب اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں. وہ کہہ رہا میں اس لائق نہیں رہا. اب باپ سے پوچھو. باپ نے اپنے نوکروں سے کہا اچھے سے اچھا لباس جلد لے کے آؤ، اس کو پہناؤ، اس کے ہاتھ میں انگوٹھی اور پاؤں میں جوتی پہناؤ. ارے یہ میرا بیٹا ہے، آ گیا. تو ایسا جیسے مر گیا تھا تو پھر زندہ ہوا. یہ خدا کا سلوک گناہ گار کے ساتھ. دیکھو اس کی تعظیم دیکھیے آپ نے، اس کا ستکار. گناہ گار کی یہ عزت اور کہیں نہیں ہے سوائے خدا یسوع مسیح کے. کوئی نہیں گناہ گار کو قبول کرتا. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہی نہیں کہ وہ گناہ گار کو کہتے تھے کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں جو ہو گیا ہو. ارے وہ اس کا گناہ اپنے ذمے لے لیتا ہے. انصاف کرنے والا خدا ہے. گناہ کی سزا تو ہے، گناہ کی مزدوری تو موت ہے، مگر کون لے؟ وہ بیچاری بیوہ تھی، رو رہی تھی، اس کا آدمی مر گیا جوان. تو دیکھ رہے اسے خوبصورت، کہنے کوئی نہیں جی میں سنبھال لوں گا، ایک بڑا بیچارہ آیا ہمدرد، میں بھی سنبھال لوں گا، کوئی نہیں مجھے دے دو میں اس سے شادی کر لوں گا. کہنے کہ میرا آدمی 2 کروڑ کا قرضہ بھی چھوڑ کے گیا ہے. پھر اٹھ کے چلا گیا. پھر نہیں ترس آیا، اسے خوبصورت دیکھ کے کہہ رہا میں کر لوں گا اس سے شادی. جب پتہ لگا کہ کروڑوں کا قرضہ بھی ہے پھر چلا. خداوند یسوع ایسا نہیں کہتا قرضہ مجھے دو. وہ آپ ہمارے گناہوں کو، میرے گناہوں کو اپنے اوپر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا. اس لیے ہی تو وہ آیا تھا، اسی لیے تو وہ مارا گیا. اس کا تو کوئی گناہ نہیں تھا. ایسے قبول کرتا وہ گناہ گار کو، اس کے قرضے سمیت، اس کی سزا سمیت. آجا میری بیٹی سزا بھی تیری میں لے لوں گا، آجا میرے بیٹے. وہ کہتا پہنا اس کو اچھے سے اچھا کپڑا. اس طرح قبول کرتا، تعظیم کرتا گناہ گار کی، پھر اس کی تقدیس کرتا ہے. تقدیس کرنا ہوتا طہارت، صاف کرنا اندر سے. ہم بڑی اچھی بات ہے، نہانا دھونا تو بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. ہمیں ہاتھ پیر دھو کے خدا کے گھر میں آنا چاہیے، لیکن وہ اندر کا باطن تو ویسے کا ویسے ہی رہتا ہے، اس پہ تو کوئی اثر نہیں پڑتا. اس کو وہ اپنے کلام سے دھوتا ہے. یوحنا کی انجیل میں اپنے شاگردوں سے کہا تم اس کلام کے سبب سے جو میں نے تم سے کیا ہے پاک ہو. خدا کا کلام آنے دو اپنے اندر، وہ دکھا دے گا کہاں گندگی ہے، کہاں جھوٹ ہے، کہاں کدورت ہے، جدائی ہے، نفرت ہے دوسرے کے لیے، گھمنڈ ہے. وہ سب دکھا دے گا. کلام یسوع مسیح کا اندر آئے گا نا تو اندر جیسے روشنی ہو جاتی، یہ کیا یہ کیا یہ کیا، مجھے نہیں پتا تھا یہ سب کیا ہے. وہ کہتا اب اس کو دھو دیتا ہوں، مجھے دے دے. میں ہی وہ ہوں جو اپنے نام کی خاطر تیرے گناہوں کو مٹاتا ہوں اور میں تیری خطاؤں کو یاد نہیں رکھوں گا. اب تو صاف ہے. تقدیس کرتا ہے. قدوس قدوس قدوس، پوتر 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 ہے وہ. اس کے پاس جب آئے گا گناہ گار تو اسے بھی پاک کرتا وہ، اس کلام کے سبب سے جو میں نے تم سے کیا ہے. اور کون سا کلام ہے جس کے اندر یہ تاثیر ہے کہ گناہ گار اندر سے صاف ہونا شروع ہو جائے، اسے نفرت ہو جائے ان چیزوں سے جن سے خدا کو نفرت ہے. زبردستی نہیں، ڈر کی وجہ سے نہیں، لالچ کی وجہ سے نہیں، طبیعت کی تبدیلی کی وجہ سے. طبیعت بدل جاتی ہے، سیرت بدل جاتی ہے. اس طرح قبول کرتا ہے، تعظیم کرتا ہے، ان کی زندگی کی تقدیس کرتا ہے، پھر ان کی تربیت کرتا ہے، تعلیم و تربیت کرتا ہے، سکھانا شروع کرتا ہے. آدمی کیا سکھا سکتا ہمیں؟ شاگردوں کو یسوع مسیح کے بارے میں کس نے بتایا وہ کون تھا؟ وہ تو ان کے ساتھ کھاتا پیتا تھا، وہ تو چاہتا تھا کہ سب جانے کہ میں آدمی ہوں.
میں انسان ہوں. یسوع مسیح نے بائبل میں کہیں یہ نہیں کہا کہ میں خدا ہوں، لیکن جو اس کو پہچانتے تھے ان سے کبھی کہیں نہیں بائبل میں لکھا کہ میں خدا نہیں ہوں، میری عبادت مت کرو. کہاں لکھا ہے یہ؟ لیکن وہ جو اس کے ساتھ جن کی تقدیس ہو رہی ہوتی تھی، خدا ان پر ظاہر کرتا تھا کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے جس نے تمہیں اس محبت سے قبول کر لیا ہے، ارے یہ کون ہے جو تمہیں اندر سے دھو رہا ہے. وہ کہتے تھے یہی تو ہے وہ، ہمیں معلوم نہیں تھا، اور ان سے کہتا تھا خاموش رہو. ان کی زندگی کی تقدیس کرتا، پھر ان کی تعلیم کرتا. دیکھو کیا لکھا ہے، یہ زبور جو میں نے کو پڑھا تھا، دیکھو کون ایسے شاگرد کو قبول کرے گا. لکھا ہے یہ 25واں زبور ہے، خداوند نیک اور راست ہے، اس لیے وہ گناہ گاروں کو راہ حق کی تعلیم دے گا. ارے گناہ گار کو کوئی تعلیم دینے کے لیے نہیں مانتا، تیار نہیں ہوتا. میں سنتا ہوں یہ بڑے بڑے پیارے پیارے گانے والے ہیں، بجانے والے ہیں. ایک کا میں سن رہا تھا، اس کے استاد نے کہہ دیا تھا کہ تیرے بس کا روگ نہیں ہے یہ، تو جانے دے، رہنے دے، ہٹی نہیں وہ. کیا کمال کا توڑا اس کو خدا نے دے رکھا تھا جی، اس نے محنت کر کے اس کو پالش کیا ہے. لیکن استاد نے یہ سمجھ لیا تھا کہ اس لائق نہیں ہے، ہو نہیں سکے گا. وہ تعلیم ان کو دیتا ہے کیونکہ وہ نیک ہے. ہم اتنے نیک ہو جاتے ہیں، اتنے نیک اور راست ہوتے ہیں کہ گناہ گار کو نزدیک نہیں آنے دیتے. یہ مجھے چھو نہ دے، میں بھرشٹ ہو جاؤں گا، میں ناپاک ہو جاؤں گا. ارے یہ تو وہ ہے جسے کوڑی چھو دے تو کوڑ جاتا رہے، اس کی پاکیزگی پر کوئی برا اثر نہیں پڑا کبھی بھی. وہ کسی کوڑی کو یوں نہیں کہے گا تو میرے پاس سے دور ہو، تو کوڑی ہے، تجھ پر خدا کی لعنت ہے، کبھی نہیں ایسا اس نے کہا. وہ کہتا ان کو راہ حق کی تعلیم خود دیتا ہے. زبور 32 دیکھیے، اس کی 8ویں آیت، میں تجھے تعلیم دوں گا. آ تو جا میرے پاس میری بیٹی. تجھے لوگ کہہ رہے ہیں کہ تجھے کچھ نہیں آ سکتا، ادھر آ میرے بیٹے. کہتے ہیں تو کچھ نہیں جان سکتا، ارے میں تجھے وہ باتیں بتا دوں گا خداوند یسوع مسیح کے بارے میں کہ لوگ حیران ہو جائیں گے. ہم کو نہیں معلوم تھا کہ مسیح کون ہے، یہ کیسے بھید کھول رہی ہے، اس کو کس نے بتا دیا، یہ تو جانتا کچھ نہیں، تو جاہل ہے. ارے خدا سکھاتا ان کو، خدا کے سوا اور کوئی نہیں بتا سکتا کہ مسیح ہے کون. میں تجھے تعلیم دوں گا، جس راہ پر تجھے چلنا ہوگا میں تجھے بتاؤں گا، میں تجھے صلاح دوں گا، میری نظر تجھ پر ہوگی، تجھے کوئی بری نظر نہیں لگے گی. ارے نظریں اٹھیں گی تیرے خلاف، پرواہ کرنا. جو اس کے پاس آتے ہیں وہ ان کی تعظیم کرتا ہے، تقدیس کرتا ہے، ان کی تعلیم و تربیت کرتا ہے، ان کی تحفظ کرتا ہے، حفاظت کرتا ہے، بچا کے رکھتا ہے. تو مت ڈر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں، ہراساں نہ ہو، مت گھبرا کیونکہ میں تیرا خدا ہوں، میں تجھے زور بخشوں گا اور اپنی صداقت کے دہنے ہاتھ سے تجھے سنبھالوں گا. ارے کس کی ہمت ہے کہ وہ تیری طرف آنکھ اٹھا کے دیکھے، میں نے تجھ سے کام لینا ہے اس دنیا میں. تو جن کو وہ بلا لیتا، جو آ جاتے ہیں اس کے پاس، ان کی تعلیم و تربیت کرنی شروع، پھر ان کو تیار کرتا اس کام کے لیے جو خدا نے اسی سے لینا ہے. افسیوں کے خط میں ذرا پڑھ کے سناؤں آپ کو میں. افسیوں کا خط 2 باب ہے، اس میں لکھا ہے کہ کوئی فخر نہ کرے جو اس کے پاس آ گیا ہے، نہ اعمال کے سبب سے کوئی فخر، ہم اس کی کاریگری ہیں اور مسیح یسوع میں ان نیک اعمال کے واسطے مخلوق ہوئے ہیں جن کو خدا نے پہلے سے ہمارے کرنے کے لیے تیار کیا. ارے خدا اس گناہ گار کو اپنی تمجید کا وسیلہ بنا دیتا ہے، اس کو دیکھ دیکھ کے لوگ خدا کی تمجید کرتے ہیں. جنہیں وہ قبول کرتا تھا نا، کتنی پیاری بات ہے، انہیں قبول کرتا ہے، ان کی تعظیم کرتا ہے، جن کی وہ تعظیم کرتا ہے ان کی تقدیس کرتا ہے، جن کی تقدیس کرتا ہے ان کی تربیت کرتا ہے، ان کا تحفظ کرتا ہے، حفاظت کرتا ہے، ان کو تقویت دیتا تاکہ ان کے ذریعے سے خدا کے وہ کام ہو، وہ نیک کام ہو جو آدمی اپنے آپ نہیں کر سکتا، اپنے آپ کرے اپنی نجات کے لیے، اپنی عزت کے لیے، تاکہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر تمجید ہو. آؤ گے آپ خدا ان کے پاس؟ آ جاؤ، آ جاؤ.
اور کوئی جگہ نہیں ہے گناہ گار کے لیے، کوئی جگہ نہیں ہے۔ آخر تو دیکھو آپ کو کتنے پیار سے قبول کرے گا، وہ کبھی کسی کی حقارت نہیں کرتا۔ کوئی ایسا شخص ہے نہیں جس کے لیے وہ کہہ دے کہ تو لا علاج ہے، تیرا کچھ نہیں ہو سکتا، ایسا کبھی ہوا ہی نہیں ہے کہ تو گناہ گار ہے۔ لیکن وہ نیک اور راست ہے، اس لیے وہ پاک ہے، اس لیے گناہ گار کو آواز دے کے کہتا ہے میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا، آ جاؤ، آ جاؤ اس کے پاس۔ پیارے آسمانی باپ، تیرے پیار کے لیے تیرا شکر ہو۔ میرے کہنے سے کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن جب تو کہتا تو ہو جاتا ہے۔ میں نے تیرے حکم سے، تیری مدد سے، تیرے پاک روح کا سہارا لے کر تیرے کلام کی وہ بات پہنچائی ہے جو سچ ہے، جس کی ہر گناہ گار کو، انسان کو ضرورت ہے۔ میری فریاد سن کے اگر کوئی سن رہا ہے تو اس کی مدد کر دے کہ وہ بیٹھا نہ رہے، اٹھ جائے، سر جھکا کے تیرے قدموں پہ آ گرے۔ اگر کوئی سن رہا ہے، میری فریاد خدا کے حضور یہی ہے، آ جاؤ اس کے پاس۔ یہ نہ سوچو کہ میرا کیا ہوگا، میں نے کیا کیا ہے، یہ مت سوچو کہ لوگ کیا کہیں گے، نہیں، اس کو نہ سوچیں آپ۔ یہ تو خداوند یسوع مسیح کی دعوت ہے۔ خداوند یسوع مسیح خدا کا پیار ہے گناہ گار کے لیے، گناہ گار انسان کے لیے، سب گناہ گار ہیں، سب کے لیے اس کا پیار۔ آوازیں دے رہا ہے وہ، مت ڈر میری بیٹی، میرے بیٹے، مت ڈر، تو نہ ڈر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں، مت ڈر۔ اگرچہ موت کے سائے کی وادی میں سے میرا گزارو تو میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیوں؟ تو میرے ساتھ ہے، وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا۔ آواز دے رہا ہے میرے پاس آ جا، جہاں ہے وہاں بیٹھی نہ رہے، وہاں بیٹھا مت رہے، آ جا۔ اور کوئی قبول نہیں کرتا گناہ گار کو، کوئی دروازہ ایسا نہیں، سب کہیں گے دھو کے آؤ اپنے آپ کو، تو باہر سے دھو کے آ جائیں گے، کپڑے بدل کے آ جائیں گے، تو اس سے کیا ہوتا؟ کینسر تو اندر ہے، شیطان نے تو اندر سے جکڑ رکھا ہے، اس کا کیا کریں؟ جب وہ ظاہر ہو جائے تو پھر کوئی نہیں پوچھتا۔ لوگ اس لیے پیار کرتے کیونکہ ان کو معلوم نہیں ہے کہ اندر کیا ہے۔ جب پتہ لگ جائے کوئی ساتھ نہیں دیتا۔ یہ صرف خداوند یسوع ہے گناہ گاروں کو کہہ رہا، آ، میں تجھے قبول کروں گا، میں تیری تعظیم کروں گا۔ وہ تعظیم کرتا، عزت کرتا گناہ گار کی، ستکار کرتا ہے، آدر ستکار گناہ گار کا، اور پھر ان کی تقدیس کرتا، ان کو پوتر کرتا اندر سے اپنے شبد کے ذریعے سے، پھر ان کو طاقت دیتا ہے کہ وہ کام جو خدا کرانا چاہتا ہے ان کے ذریعے سے وہ کرائے۔ وہ مکتی کے لیے نہیں ہوتے، نجات کے لیے نہیں ہوتے، وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ لوگ دیکھ کر حیران ہو کہ یہ وہی ہے۔ ارے ان کے لیے کیا کچھ تیار کر رکھا ہے اس نے اپنے گناہ گار بچوں کے لیے جو اس کے پاس آ جاتے ہیں۔ آ جاؤ، آ جاؤ، ایک دفعہ آ کے تو دیکھو، یہ دعا کر دو، اے خدا یسوع، اور کوئی میرے لیے جگہ نہیں ہے، میں تیرے پاس آ گئی، یار خدا یسوع میں آ گیا، آ گئے آپ، مبارک ہو آپ کو۔ اب دیکھنا کیا ہوگا، اب دیکھنا آپ کے وسیلے سے خدا کتنے بڑے بڑے کام کرے گا۔